بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی دو آیتوں میں 6 باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ 6 باتیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ مرد مرد کا مذاق اڑائے، نہ عورت عورت کا مذاق اڑائے۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ ہو سکتا ہے مرد جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں افضل ہوں، عورتیں جس کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں اللہ کے ہاں افضل ہوں، اس لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ پہلی چیز جس سے منع کیا وہ یہ۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا وہ تھا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم آپس میں کسی کو تانا نہ دو، کسی کا عیب نہ اچھالو، تو اس سے منع کیا۔ تیسری چیز وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے نہ پکارو، برے ناموں سے پکارنے سے منع کر دیا۔ کسی کو کالا کہنا، کسی کو کانا کہنا، لنگڑا کہنا، ان چیزوں سے منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، اس سے رک جائیں۔ 3 باتیں، اور 3 باتیں اگلی آیت میں ارشاد فرمائی جن سے منع کیا۔ پہلی چیز تھی کہ زیادہ گمان نہ کیا کرو، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کہ کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان قائم کر لینا کہ یہ برا ہے، بلا وجہ بیٹھے بٹھائے، اس سے منع کیا۔ دوسری چیز اس کے تحت یہ بیان ہوئی تھی کہ اللہ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے ہمیشہ، کہ اللہ کے بارے میں مایوسی نہیں، اللہ کے ساتھ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی کوئی بھی بندہ غیبت نہ کرے، کیونکہ غیبت کرنا اللہ کے ہاں بہت سخت جرم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ان 5 باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ کیا لیتے دیتے ہو دوسروں کی زندگی سے؟ اپنے من میں سوچو کہ میں کیسا ہوں۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن۔ تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے انہی کو چن۔ اپنے گناہوں کو دیکھو، اپنی خامیاں دیکھو، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو۔ اگر نہیں دیکھ سکتے ہو تو پھر کچھ بھی نہ دیکھو، آنکھیں بند کر لو، لیکن اپنے بارے میں تو موت تک بدگمان رہو کہ میرا کوئی پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حال میں ہوگا۔ اس لیے کسی اللہ والے کی موت کے وقت میں وہ غشی ان پر طاری تھی، سکتہ طاری تھا، تو وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو مریدین نے پوچھا کہ شیخ کیا بات ہے، آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان میرے پاس آیا تھا، ابلیس، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، تو پاس ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کہ ابھی تو میری سانس چل رہی ہے، ابھی نہیں۔ جب سانس بند ہو جائے گی کامل ایمان کی حالت میں تجھ سے بچ کر، پھر کہہ سکیں گے کہ ہاں میں بچ گیا۔ تو اپنے بارے میں تو بدگمان رہیں۔ شیطان بڑا ظالم ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ یہ کھیلا ہے۔ یہ بڑا تجربے کار ہمارا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، واضح اللہ نے فرما دیا یہ تمہارا دشمن ہے، لہذا اس سے بچ کر دنیا سے چلا جانا۔ میں اگر بچ جاؤں، ہم میں سے ہر ایک سوچ لے تو کامیاب ہیں، ورنہ تو دوسروں کو سوچنا چھوڑ دیں، اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا رخ سیدھا کریں۔ یہ پچھلی آیات جو تھی ان میں یہ 6 باتیں ارشاد فرمائی تھی جن سے منع فرمایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اب آج کی جو آیت ہے معزز سامعین و ناظرین، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پچھلی دونوں آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے مخاطب تھے۔ اب اس آیت میں دنیا بھر کے لوگ مخاطب ہیں۔ اے دنیا بھر کے لوگوں، تم عزت شرافت جن چیزوں میں سمجھ رہے ہو، عہدہ میں، ڈگری میں، قوم میں، نسب میں، ان سب میں نہیں۔ کیوں؟ ہم نے تو تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، بس تم سب کے والد ایک ہیں آدم علیہ السلام، ماں ایک ہے حوا، اس سے سارے پیدا ہوئے ہو، تو لہذا فخر کس بات کا؟ رہی بات خاندانوں کی، قبیلوں کی، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، خاندان اور قبیلے صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپس میں تعارف کر سکو، پہچان کر سکو کہ بھائی آپ کون ہیں۔ وہ کہتے جی میرا فلاں نام ہے، اچھا آپ کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے۔
تعارف ہو جاتا ہے، وگرنہ یہ کوئی بنیاد نہیں ہے کسی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی۔ بڑا سمجھنے کا معیار کیا ہے وہ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ معزز اور عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو متقی ہے۔ بس یہ معیار ہے، جو تقوی والا، گناہوں سے بچنے والا، وہ مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، وہی اللہ کا محبوب بنے گا جو متقی ہے۔ نسب کا ہونا، خاندان کا ہونا یہ آگے نہیں لے جا سکتا۔ پیارے نبی نے فرمایا من ابطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ کے قریب اس کا عمل اس کو نہ لے جا سکے، تو اس کا نسب بھی اس کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں کہ کون متقی ہے، کون تقوی والا ہے، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں اللہ نے ہمیں فرمائی ہمیں اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قومیت سے، عصبیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔